بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل برائٹن پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ سورۃ یوسف ہے، پارہ نمبر 12 اور آیات نمبر 53۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمبنیل پر لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ میرا دشمن میری اپنی ذات میں، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہمارا اپنا نفس ہے۔ یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا سورۃ یوسف کا، پورا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ زلیخا نے کس طرح ان پر تہمت لگائی تھی، تو یہ اس کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے، اور کس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کا اظہار کیا تھا، یعنی اپنی بے گناہی ظاہر کی تھی۔ مگر اس صورت میں صاف حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ نفس ہی جو ہے انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ تو چلے اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے ترجمہ غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو اس کا مفہوم بھی، جب میں آپ کو اس کا مفہوم بتاؤں گی، تفسیر بتاؤں گی، تو آپ کو اچھی طریقے سے اس صورت مبارکہ کی بھی سمجھ آ جائے۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اسی آیت مبارکہ کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے جبکہ وہ بے گناہ تھے، پھر بھی انہوں نے یہ کیوں کہا کہ نفس ہی برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو یہ کہنے کی وجہ کیا ہے، یہ میں آپ کو تفصیل میں اچھی طریقے سے بتاتی ہوں، تاکہ اگر ہم سے زندگی پر کوئی گناہ نہ ہوا اور کوئی ہمارے اوپر الزام لگا دے یا تہمت لگا دے، تو اگر اس میں ہماری بے گناہی ثابت ہو جائے تو اس بات پر ہمیں نہیں اترانا چاہیے۔ جس طرح آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی بے گناہ ثابت ہو جائے تو وہ اتنا اتراتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سمجھ لیتا ہے، جبکہ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہیں کرتا، کرم نہ کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ کے ذریعے کہتے ہیں کہ ضرور ہو بھی سکتا ہے کہ میں برائی کی طرف مائل ہو جاتا، ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کا ہمارے پاس بھی اختیار ہوتا ہے، مگر پھر بھی برائی کی طرف مائل ہونے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا۔ اس پر سب سے زیادہ شکر ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی بے گناہی پر اترانے سے ہم اپنا اجر ضائع کر لیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ زلیخا کے اقرار اور اعتراض کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اپنی براءت کا اظہار اس لیے کرنا چاہا تاکہ عزیزوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی اور اس کے اہل خانہ کی حرمت خراب ہونے سے بچائی، اور جو الزام مجھ پر لگائے ہیں ان میں سے میں پاک ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال مبارک اس طرح کیا گیا کہ میری ان باتوں میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اور اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں کسی قسم کی خود پرستی کا اظہار ہونے کی کوشش ہو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب، میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنی نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کی ہوس کا تو یہ حال ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب اپنے اس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما دیتا ہے، تو اس کی برائی سے اسے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے اور معصوم کرنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا اور ان پر مہربان ہے۔ اب آپ اس آیت مبارکہ کا اپنی زندگی سے موازنہ کریں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی پر اترانے، تکبر کرنے کے بجائے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کہ میں اگر بے گناہ ہوں تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میں اپنے نفس پر اتنا قابو نہیں پا سکتا اگر میرا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اپنا خاص کرم نہ ہوتا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم
مثال کے طور پر اگر ہم بے گناہ ثابت ہو جائے تو ہم اس کے اوپر غرور اور تکبر کرتے ہیں اور دوسرے بندے کا جینا بھی حرام کر دیتے ہیں۔ مگر اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام لگ جائے، تہمت لگ جائے اور ہم بے گناہ ثابت ہو جائے، بری ہو جائے الزام سے، تو ہمیں اس کے اوپر اترانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نیک اعمال پر ناز اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے اعمال پر ناز نہ کرے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرے اور گناہوں سے بچنے کو اپنا عورت اور کمال سمجھنے کی بجائے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسے اس گناہ سے بچایا۔ یاد رہے کہ اپنے اعمال پر ناز کرنا اور خود پسندی میں مبتلا ہونا بہت سی آفات کا مجموعہ ہے۔ ان آفات کو بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود پسندیدگی گناہوں کو بھول جانے اور نظر انداز کرنے کی دعوت دیتی ہے، چنانچہ وہ بعض گناہوں کو بالکل ہی بھلا دیتی ہے کیونکہ وہ ان کی تلاش سے بے نیاز ہوتا ہے، لہٰذا وہ بھول جاتا ہے اور جن گناہوں کو یاد رکھتا ہے اس کو بھی معمولی سمجھتا ہے اور انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ بخشش اسی کی طرف سے ہے، جبکہ اس کے برعکس عبادت اور اعمال کو بہت بڑا سمجھتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے اور اس کی بجا آوری کو اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا احسان جتاتا ہے، یعنی احسان جانتا ہے، اور توفیق عمل کی صورت میں ملنے والی نعمت جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا کی جاتی ہے وہ اس نعمت کو بھی بھول جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ خود پسندیدگی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی یہ آفت سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اعمال کی آفت سے غافل ہو جائے اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہری اعمال جب تک خاص ہے یعنی پاک ہے تو اسے نفع پہنچاتی ہے، اور جب وہ ظاہری اعمال دکھاوے کے زمرے میں آ جاتے ہیں تو ایسے اعمال اسے فائدہ نہیں دیتے بلکہ اسے نقصان دیتے ہیں۔ جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نمرود اللہ تعالیٰ کا پہلے بہت زیادہ فرمانبردار تھا، مگر پھر انہوں نے تکبر کیا تو وہ نافرمانی میں۔ آج کی آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بے گناہ ہوں یا ہم نیکی کریں تو ہمیں اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکی کرنے پر جو اتراتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے دین سے، نیک اعمال سے دور ہوتا جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں خود سری غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ لوگ نمرود کا واقعہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ سجدہ کرو فرشتوں کو تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے تکبر کیا، تو وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہمارا دشمن ہمارا اپنی ذات میں کون ہے؟ تو ہمارا دشمن اپنی ذات میں ہمارا نفس ہے، یہی ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے اور برائی سے بچاتا ہے۔ ہمیں اس پر قابو پانا چاہیے، اور قابو پانے کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں یا گناہ سے بچ جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اس نازک دور میں اور بھی اس طرح کی برائی سے محفوظ رکھے۔ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح جب وہ بے گناہ ثابت ہوئے، زلیخا نے جو ان کے اوپر الزام لگایا تھا وہ بے گناہ ثابت ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے بے گناہ ہونے پر غرور اور تکبر نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آپ لوگ غور کریں اپنی زندگی پر، اپنے ارد گرد معاملات پر بھی غور کریں تو کیا ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ آن لائن کلاسز جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی علم ہو اور آپ بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔